بزرگان محترم اور دینی بھائیوں، اللہ رب العزت کی یہ سجی سجائی کائنات اور اس کا ایک ایک وجود بہت ہی زیادہ مقصدیت کے ساتھ اور بڑی ہی حکمتوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو سجایا۔ کائنات کی کوئی چیز، کوئی مخلوق عبث، بے مقصد اور لغو اور بیکار پیدا نہیں کی گئی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر اس حقیقت کو کھولا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ما خلقنا السماوات والارض وما بینہما لاعبین۔ آسمان اور زمین کو ہم نے محض کھیل تماشے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ انسانوں کی حقیقت کے بارے میں بھی خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا۔ کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی لغو، عبث اور بے مقصد پیدا کیا؟ اور کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ تمہیں لوٹ کر ہمارے پاس آنا نہیں ہے؟ تو قرآن مجید ہم مسلمانوں کی تربیت اس انداز سے کرتا ہے کہ مسلمان فرد اور مسلمان قوم وہ ہے جو ایک عظیم مقصد کے لیے، ایک بڑے ویژن کے لیے اور ایک بڑے اہم ہدف کو پانے کے لیے اس دنیا میں وہ قوم جیتی ہے۔ کسی بھی چیز کو اپنا مقصد بنا لینا، یہ اس چیز کی اہمیت کو اور اس کی افادیت کو اور زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ کوئی فرد یا کوئی قوم اپنا کوئی مقصد بنا لے تو وہ مقصدیت اور با مقصد ہونا یہ اس چیز کے حسن کو بڑھا دیتا ہے اور اس فرد یا اس قوم کی قوت فکر و عمل میں نکھار پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے مسلمان فرد یا مسلمان قوم، اس کا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ دنیاوی مال و متاع کے سلسلے میں اس کی امیدیں بہت قلیل ہوں، لیکن اس کے مقاصد بہت جلیل ہوں۔ اور قرآن مجید اسی انداز میں ہم مسلمانوں کی تربیت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بات ارشاد فرمائی، من اراد الآخرۃ وسعی لها سعیها۔ جو آخرت کو اپنا مقصد بنا لے اور اسی مقصد کے تحت وہ کوشش کرتا رہے، تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کی کوششیں فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، اللہ کے یہاں قدر و قیمت کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہے۔ اور جو دنیا کو اپنا مقصد بنا لے اور جلد ملنے والی چیز کو اپنا ہدف اور اپنا گول متعین کر لے، قرآن نے اس کی بھی رہنمائی فرمائی، من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء۔ جو جلد ملنے والی چیز کو اپنا مقصد بنائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں اسے جتنا چاہوں گا اس کی دنیا کے مقصد میں سے اسے عطا کروں گا، لیکن آخرت میں ایسے لوگوں کے لیے کچھ نہیں ہوگا۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا۔ جو دنیا کی کھیتی کو مقصد بنا کر اور دنیا ہی کو اپنا ہدف بنا کر اس کے لیے تگ و دو کرے گا، اللہ نے فرمایا ہم دنیا میں سے تو کچھ دے دیں گے، لیکن وما لہ فی الآخرۃ من نصیب،
ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا اور آخرت میں اجر و ثواب اس کے مقدر نہیں ہوگا۔ اس کے بالمقابل جو جنت کو، اللہ کی رضا کو اور اللہ کے پاس ملنے والے اجر و ثواب کو اپنا مقصد بنائے گا، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثی، جو آخرت کی کھیتی کو اپنا مقصد بنا کر اس کے لیے تگ و دو کرے گا، اللہ نے فرمایا ہم اس میں اضافہ کرتے جائیں گے، دنیا میں بھی اس کا اجر و ثواب ملے گا اور آخرت میں تو اس کے لیے بیش بہا نعمتیں اللہ نے طے فرما رکھی ہیں۔ تو ان تمام آیات سے یہ معلوم ہوا کہ ہم مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بے مقصد پیدا نہیں فرمایا، اسی لیے قرآن مجید میں نیک بندوں کی جہاں جہاں صفات ذکر کی گئیں ان میں ایک نمایاں صفت یہ ضرور ذکر کی گئی، والذین هم عن اللغو معرضون، کہ نیک لوگ اللہ کے خاص اور محبوب بندے وہ ہوتے ہیں جو لغو کاموں سے اعراض کرنے والے ہوں، جو لا یعنی سے بچنے والے ہوں، ایسے کام جس سے نہ دینی اور دنیاوی کوئی نفع متعلق ہو اس سے وہ کنارہ کش رہتے ہیں۔ قرآن نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ یہ نیک لوگ جب لغو کاموں یا لغو باتوں سے گزرتے ہیں وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، تو وہ شرافت کے ساتھ اور اپنے دامن کو بچاتے ہوئے اس لغو کام اور لغو بات سے گزر جاتے ہیں، آگے بڑھ جاتے ہیں۔ اور قرآن نے ایک اور موقع پر ارشاد فرمایا کہ نیک بندوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جب وہ بے فائدے کی چیز سنتے ہیں وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ، لغو بات جب ان کے کانوں میں پڑتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنا کان اس پر دھر دیتے ہیں اور ہماتن گوش ہو کر متوجہ ہوتے ہیں، بلکہ أعرضوا عَنْهُ، اس سے کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں اور اس سے اپنا دامن بچا کر نکل جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں سلام علیکم لا نبتغی الجاہلین، تم پر سلامتی ہو، ہم ایسے نادانی اور جہل والے کام میں پڑا نہیں کرتے۔ تو یہ نیک بندوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات ارشاد فرمائی، ترمذی شریف کی روایت ہے، آپ نے فرمایا من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک آدمی کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ ایک آدمی کے ایمان کا کمال یہ ہے، اس کے دین کی تکمیل یہ ہے کہ وہ لغو کاموں اور لغو باتوں سے اپنے آپ کو بچا لے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام میں خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے اور اسلام میں جمال اور حسن پیدا کرنے کے لیے جو دوا آپ نے ارشاد فرمائی وہ ہے ترک لا یعنی، فضول باتوں اور فضول کاموں سے اپنے آپ کو بچانا۔ یہ حدیث بہت مشہور حدیث ہے اور یہ حدیث اتنی اہم حدیث ہے کہ محدثین نے اس حدیث کو دین کے جو بڑے بڑے حصے ہیں ان میں سے اس حدیث کو ایک بڑا حصہ محدثین نے شمار کیا۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب حدیث میں ہے سنن ابی داؤد جو پڑھی اور پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے خود لکھا کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 5 لاکھ احادیث جمع کی، 5 لاکھ، ان 5 لاکھ احادیث میں سے 4800 احادیث کو میں نے چنا، ان کا انتخاب کیا اور منتخب کر کے اپنی کتاب سنن ابی داؤد میں نے اس کو جگہ دی، اور ان 4800 احادیث میں سے انہوں نے فرمایا کہ 4 احادیث وہ ہیں جو انسان کی دینداری کے لیے، انسان کو اس کے اسلام اور ایمان پر جمانے کے لیے کافی ہیں۔ ان 4 احادیث میں یہ ایک حدیث ذکر کی گئی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام اور کسی بھی مرد کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی سے اپنے آپ کو بچا لے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے بیٹے حماد سے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ میں نے بھی 5 لاکھ سے زائد احادیث جمع کی
اور ان 5 لاکھ احادیث میں 5 احادیث وہ ہیں کہ انسان اس پر عمل کر لے تو گویا دین دنیا کی بڑی خیر اور بڑی بھلائی کو وہ جمع کر لیتا ہے۔ اور ان 5 میں ایک حدیث یہ بھی ہے، ان 5 میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، مشہور حدیث ہے، ہم سب سنتے رہتے ہیں کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے۔ اعمال قائم ہوتے ہیں انسان کی نیت کے مطابق، اعمال اثر پذیر ہوتے ہیں انسان کی نیت کے مطابق۔ گویا ان بڑے بڑے اللہ کے موفق اور نیک بندوں نے 5-6 لاکھ احادیث میں سے جو یہ 4 یا 5 احادیث چنی تو ان کا انتخاب اور ان کی پسند کوئی یوں ہی اندازے اور تخمینے والی نہیں ہوگی، بلکہ اللہ کی فراست اور نور ایمانی کی روشنی میں گویا انہوں نے ان احادیث کو چنا۔ اب یہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے بہت مشہور، اور ہر عام و خاص کی زبان پر یہ حدیث چڑھی ہوئی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ میری ہم سب کی عملی زندگی اس حدیث کے موافق نہیں ہے۔ اعمال قائم ہوتے ہیں نیتوں پر، اعمال کا دار و مدار ہے نیت پر۔ بے شمار ہم عبادتیں انجام دیتے ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ان اعمال میں ہماری نیتیں یا تو شامل نہیں ہوتی یا نیتیں صحیح نہیں ہوتی۔ محدثین نے لکھا ہے کہ کوئی بھی نیک عمل، مثلا وضو، وہ ایک عمل ہے، لیکن آدمی اس میں جتنی چاہے نیتیں کرے اس کے مطابق اس پر اجر و ثواب ملتے جائے گا۔ ایک عمل وضو پر آدمی 55 سے زائد نیتیں کر سکتا ہے، تو ایک عمل وضو پر آدمی 55 نیتیں کرے تو گویا اس کا اجر و ثواب 55 کی تعداد کو پہنچے گا۔ المدخل ایک کتاب ہے ابن الحاج رحمہ اللہ کی، انہوں نے اس میں سلف میں سے کسی کا یہ واقعہ نقل کیا کہ وہ استاد تھے، سبق پڑھا رہے تھے، دروازے پر کسی نے دستک دی تو ایک شاگرد اٹھے۔ اب ان کے جو شاگرد تھے وہ بھی اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، وہ جب اٹھے دروازہ انہوں نے کھولا، جب واپس آئے تو انہوں نے ابن الحاج نے ان سے پوچھا کہ ابن الحاج نے لکھا ہے کہ اس سلف میں سے نیک آدمی نے ان سے پوچھا کہ تم جب دروازے کے پاس پہنچے تو تم نے کیا کیا نیتیں کی؟ تو اس شاگرد نے کہا کہ میں نے 3-4 نیتیں کی کہ اگر کوئی ضرورت مند ہوگا تو میں اس کی ضرورت پوری کروں گا، کوئی علمی مسئلے کے لیے آیا ہوگا تو اسے آپ تک پہنچا دوں گا، رہنمائی کروں گا۔ ایسی 2-4 نیتیں انہوں نے ذکر کی تو اس اللہ والے نے، نیک بندے نے ذکر کیا کہ اس دروازہ کھولنے میں کم از کم 25 نیتیں وہ ہیں جو حدیث کی روشنی میں ہم کر سکتے ہیں، اور پھر صرف دروازہ کھولنے کی انہوں نے 25 سے زائد نیتیں شمار کروائیں۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی عادت اور ان کا مزاج یہی ہوتا تھا کہ وہ اپنی عادتوں کو عبادت بناتے تھے، اور نیت کے بارے میں فقہا نے اصل مقصد یہی لکھا کہ ہماری جو عادتیں ہیں ان عادتوں اور عبادتوں میں تمیز بن جائے۔ فقہا نے اس کی مثال لکھی کہ حدیث شریف میں، صحیح بخاری میں حدیث ہے، اسے کہتے ہیں تشبیک، انگلیوں کو انگلیوں میں ڈالنا، جالا بنانا، تو اسے کہتے ہیں تشبیک۔ اب یہ تشبیک جب ہم مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھے ہیں، مثال کے طور پہ 1:30 بجے کی جماعت ہے، ہم 1 بجے مسجد میں پہنچے تو 1 بجے سے 1:30 بجے تک کا جو پورا وقت ہے آدھے گھنٹے کا، وہ گویا ہم نماز ہی میں ہیں، نماز کا انتظار گویا نماز ہی ہے۔ تو اس انتظار کی حالت میں کوئی مسجد میں تشبیک کی حالت میں، انگلیوں کو جالا بنانے کی حالت میں بیٹھے، یہ اس کے لیے مکروہ تحریمی ہے۔ کیوں؟ اس لیے حالانکہ وہ نماز میں نہیں ہے، لیکن یہ اس لیے کہ وہ نماز کے انتظار میں بیٹھنا دراصل اسی نماز میں گویا اپنی شمولیت درج کروانا، اور جب نماز کی شمولیت کوئی درج کروائے گا تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کی اپنی نیت بھی ہو۔ تو گویا وہ 1 بجے سے مسجد میں آ کر اس نے یہ نیت کر لی کہ 1:30 بجے جو جماعت کھڑی ہوگی میں اب سے اس میں شامل ہوں۔ حتیٰ کہ فقہا نے یہ بھی لکھا کہ مسجد تو دور، آدمی گھر سے اپنی مسجد کے لیے نکلے اور راستہ
خواہ کتنا ہی لمبا ہو، اس راستے میں چلتے ہوئے بیٹھے ہوئے گاڑی پر بیٹھے ہوئے بھی آدمی تشبیک کی کیفیت اختیار کرے، یہ بھی مکروہ تحریمی ہے۔ گویا یہ عادت بنانی چاہیے کہ ہم جب گھر سے نکلے ہیں تو اسی وقت سے ہماری نیت نماز کی نیت ہو۔ جب نماز کی نیت ہوگی تو یہ تشبیک والی ایک کیفیت جو ہے مکروہ تحریمی والی، اس سے آدمی خود بخود اپنے آپ کو بچائے گا۔ تو یہ فقہا کے یہاں اور محدثین کے یہاں نیت کی یہ اہمیت ہے۔ بخاری شریف ہی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا، الخیل لثلاثۃ، گھوڑا 3 لوگوں کے لیے الگ الگ نوعیت کا ہوتا ہے۔ ایک ہی گھوڑا ہے لیکن 3 آدمی ہیں، تینوں کی نیتیں مختلف ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر مرتب ہونے والے اثرات کو بھی بدل دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک گھوڑا تو وہ ہے لرجل اجر، کہ اس آدمی کے لیے اس میں اجر و ثواب ہے۔ دوسرے کے لیے آپ نے فرمایا لرجل ستر، کہ ایک آدمی ہے وہ گھوڑا اس کے لیے آڑ ہے، پردہ ہے۔ اور تیسرے کے لیے آپ نے فرمایا وعلی رجل وزر، ایک تیسرا آدمی وہ ہے جس پر وہ گھوڑا وبال ہے، عذاب ہے اور مصیبت اور اللہ کی طرف سے تکلیف کا سبب ہے۔ پھر آپ نے خود اس کی تشریح فرمائی کہ پہلا شخص جس کے پاس گھوڑے ہیں اور وہ گھوڑا اس کے لیے اجر و ثواب اور جنت میں دخول کا سبب ہے، تو وہ اس لیے کہ اس گھوڑے کی پرورش اس نے اس لیے کی کہ میں اسے اللہ کی راہ میں استعمال کروں گا، میں اس پر چڑھ کر سوار ہو کر دین کی خدمت کروں گا، اللہ موقع دے گا تو میں اس پر جہاد کروں گا۔ اور پھر جہاد کا موقع اس پر آیا 5-6 سال کے بعد، لیکن یہ 5-6 سالوں میں اس نے گھوڑے پر جو بھی خرچ کیا، حتیٰ کہ حدیث میں ہے کہ گھوڑا جس نہر پر اترے اور اس نہر سے اس نے پانی پیا، یہ بھی اجر و ثواب میں لکھا جاتا ہے۔ کسی چراہ گاہ میں وہ گیا اور جا کر اس نے اپنی غذا اور اپنی بھوک کی خواہش کو مٹایا، اس پر بھی اجر و ثواب لکھا جاتا ہے۔ تو یہ اس لیے کہ اس نے اپنی نیت میں گویا اجر و ثواب، اللہ کی رضا اور جنت کا حصول طے کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ اس گھوڑے کو اس کے لیے اجر و ثواب بناتے ہیں۔ دوسرا وہ شخص جس کے لیے وہ گھوڑا آڑ ہے، ایک پردہ ہے، تو آپ نے فرمایا کہ یہ وہ شخص ہے جو اس گھوڑے کو اپنی دنیاوی ضرورت کے لیے استعمال کرتا ہے اور اس گھوڑے کو اس لیے پالتا ہے کہ میں اس سے کماؤں گا اور کسی کے سامنے دست سوال دراز نہیں کروں گا، تو یہ گھوڑا اس کے لیے پردہ ہے، یعنی اس کی فقیری کو چھپانے کے لیے آڑ ہے۔ اور تیسرا وہ شخص جس پر وہ گھوڑا وبال اور عذاب ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ شخص جو اپنی سواری کو، اپنی بائک یا اپنی کار کو فخر کے لیے، دوسروں پر اپنی بڑائی جتانے کے لیے اور دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے اپنا گھوڑا یا اپنی بائک یا اپنی سواری لیتا ہے تاکہ وہ اپنی بڑائی جتائے، اپنا فخر ظاہر کرے، آپ نے فرمایا کہ یہ گھوڑا اس کے لیے گویا وبال ہے۔ تو ایک ہی چیز ہے لیکن نیتوں کے اعتبار سے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر مرتب ہونے والے اثرات کو الگ الگ فرمایا۔ خود قرآن مجید میں 29ویں پارے میں سورہ قلم میں ایک مشہور واقعہ اللہ نے ذکر فرمایا، طویل واقعہ، اس کا ایک حصہ یہ ہے کہ باپ بہت نیک تھا، اس کے پاس باغ تھا، جب بھی باغ کی فصلیں کٹتی تھیں تو وہ اس کے 3 حصے کرتا تھا، ایک اپنے لیے، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے، اور ایک خود اسی باغ کو مزید تجارت اور اس کی بڑھوتری کے لیے تاکہ آئندہ میں مزید مال اللہ کی راہ میں دوں۔ اس کے بیٹے جب آئے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ ہمارے والد بہت بیوقوف تھے، وہ اپنی ہی محنت سے اور اپنی ہی تگ و دو سے کھڑی کھیتی کو وہ یوں ہی مفت میں لٹا دیتے تھے، تو انہوں نے سوچا کہ ہمارے والد چونکہ جب باغات میں پھل کٹتے تھے تو وہ دن کے اجالے میں اور برسر عام وہ ان پھلوں کو اتارتے تھے تو لوگ مسکین محتاج آ جاتے تھے، ہم ایسا کریں گے کہ صبح کے اولین وقت میں اور
صبح کی پہلی گھڑی میں اپنے باغ پہنچیں گے اور کسی کو خبر ہی نہیں ہوگی، ہم پورا کا پورا مال اور پھل لے کر اپنے گھر آئیں گے۔ یہ تو نیت انہوں نے ابھی کی، ابھی تو وہ باغ میں پہنچے بھی نہیں۔ اس بری نیت کا اثر یہ ہوا، قرآن نے کہا کہ جب وہ رات کو اپنے باغ میں پہنچتے ہیں تو خود یہ کہتے ہیں کہ انا لضالون، وہ باغ اتنا خاکستر، اتنا تباہ حال اور اتنا برباد ہو چکا ہوتا ہے کہ ان کو لگتا ہے کہ ہم تو ہمارے باغ میں نہیں بلکہ کسی اور کے باغ میں پہنچ گئے، ہم تو راستہ بھٹک گئے۔ تو بری نیت کا اثر یہ ہوا کہ اللہ نے ان کے باغ کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو ان 5 لاکھ احادیث میں پہلی حدیث انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے۔ ہم جو بھی عمل کریں اس میں نیتوں کا استحضار رکھیں۔ اللہ کے نیک بندے بہت سے وہ تھے کہ صبح ہوتے ہی وہ لوگ یہ نیت کرتے تھے کہ میری پوری 24 گھنٹے کی زندگی یہ پوری کی پوری اللہ کے لیے وقف ہے۔ جب کوئی بندہ یہ نیت کر لے تو انشاءاللہ گناہ کا، معصیت کا صدور اس سے نہیں ہوگا۔ حدیث میں ہمیں سکھایا گیا، بخاری شریف ہی میں روایت ہے، حضرت معاذ بن جبل اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا قاضی اور مفتی بنا کر بھیجا۔ یہ لوگ وہاں پہنچے، وہ اپنے ہفتے میں یا کچھ دنوں کے وقفے کے بعد ملتے تھے اور مل کر ایک دوسرے کی عبادت کی کیفیت پوچھتے تھے۔ حضرت معاذ نے ایک بار ان سے پوچھا، حضرت ابو موسیٰ سے، کہ تم کیف تقرأ القرآن، تم قرآن کی تلاوت کس انداز میں کرتے ہو؟ تو انہوں نے فرمایا کہ اتفوقہ تفوقا، کہ میں قرآن مجید کو پوری رات کا حصہ میں نے تقسیم کیا کہ مثلا 1 گھنٹہ پڑھوں گا، پھر رکوں گا، پھر پڑھوں گا، پھر رکوں گا، یعنی رات کے حصوں کو میں نے تقسیم کیا۔ اس میں انہوں نے سونے کا تذکرہ نہیں کیا۔ حضرت ابو موسیٰ نے ان سے پوچھا کہ تمہاری عبادت کا حال کیا ہے؟ تو حضرت معاذ نے بے دھڑک فرمایا کہ میں رات کا حصہ، زیادہ حصہ سوتا ہوں، کم حصہ اللہ کی راہ میں عبادت کرتا ہوں۔ لیکن اگلا جملہ انہوں نے فرمایا، احتسب نومتی کما احتسب قومتی، جیسے میں رات میں تہجد میں کھڑے ہو کر یہ اس کو ثواب سمجھتا ہوں، ویسے ہی میں سونے کو بھی اس سے بڑا ثواب سمجھتا ہوں کہ میں سوؤں گا اللہ کے لیے تو تازہ دم رہوں گا۔ کل کو خلق خدا کا جو فیصلہ میرے پاس آئے گا، قرآن و حدیث کی صحیح رہنمائی ان کی کروں گا۔ تو گویا سونے کو بھی وہ اجر و ثواب شمار کرتے تھے۔ تو یہ پہلی حدیث ہمیں اس آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھنا چاہیے۔ اعمال تو ہم بہت کرتے ہیں، امت کا المیہ یہ ہے کہ بد نیتی نہیں بلکہ اب بے نیتی نے ہمیں گھیر رکھا ہے۔ ہم عمل بہت کر رہے ہیں لیکن اس میں نیت ہی نہیں ہے۔ تو یہ پہلی حدیث۔ دوسری حدیث امام ابو داؤد رحمۃ اللہ نے لکھی کہ جو انسان کی دینداری کے لیے کافی ہے وہ یہ کہ آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ لا یکون المؤمن مؤمنا حتی یرضی لاخیہ ما یرضاہ لنفسہ، کہ آدمی اپنے لیے جو پسند کرتا ہے وہ اپنے بھائیوں کے لیے بھی وہی پسند کرے۔ ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ کوئی ہماری بے عزتی کرے، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ ہمیں گالیاں دیں، ہم میں سے کوئی نہیں چاہتا کہ لوگ ہمارے حقوق کو ہڑپ کر جائیں، ہمارے مال کو ہڑپ کر جائیں۔ تو ہم کیوں کسی کی غیبت کریں، ہم کیوں کسی کی عزت سے کھیلیں، ہم کیوں دوسروں کی عزت پر ہاتھ ڈالیں، ہم کیوں کسی کی دستار اور پگڑی کو اچھالیں۔ تو جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں وہی معیار اپنے بھائیوں کے لیے بھی ہو۔ تیسری حدیث ذکر کی گئی یہی، من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی کے ایمان کی خوبی یہ ہے کہ وہ لا یعنی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اور چوتھی حدیث جو بخاری شریف میں ہے، الحلال بین والحرام بین، حلال بھی واضح ہے، حرام بھی واضح ہے۔ یہ تو امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے انتخاب کیا۔ امام ابو حنیفہ نے اس میں 5ویں حدیث کا اضافہ کیا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور اس کی زبان کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ یہ گویا معاشرتی اصول کے سلسلے میں ایک جامع حدیث کا انتخاب امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام نے
معاشرے اور سماج کا جو امن اور اس کا سکون جن بنیادوں پر قائم کیا وہ یہ ہے کہ آدمی اپنا حقوق ایک درجے میں چھوڑنے پر آمادہ ہو جائے، لیکن دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کا اسے حد درجہ اہتمام ہو، تو اس سے معاشرے میں امن اور سکون اور محبت کی فضا قائم ہوگی۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں حقوق متعین فرما دیے، حتیٰ کہ راستوں کے حقوق بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے متعین فرما دیے۔ بخاری شریف میں روایت ہے، آپ نے فرمایا ایاکم الجلوس علی الطرقات، تم راستوں میں بیٹھنے سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ حضرات صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہمیں تو راستوں میں بیٹھنا ہی پڑتا ہے، چونکہ اس زمانے میں گھروں کی قلت اور گھروں میں وسعت نہیں تھی، تو راستوں میں بیٹھنا اور اپنے درد اور دکھ کو بانٹنا، سکھ میں اور دکھ میں ایک دوسروں کو شریک کرنا، اس کا بنیادی واحد راستہ یہی تھا کہ وہ عام چوراہوں پر بیٹھیں۔ تو صحابہ نے عرض کیا کہ ہمیں تو وہاں بیٹھنا ہی پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر بیٹھنا ضروری ہی ہو تو پھر آپ نے 4-5 حقوق ارشاد فرمائے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر بیٹھنا ہو تو پہلا حق یہ ہے کہ غض البصر، جب آدمی چوراہے پر راستوں پر بیٹھے چلے یا کوئی اور کام کرے تو اپنی نگاہوں میں حیا کا سرما لگائے، اس کی نگاہیں آزاد نہ ہو کہ وہ ہر آنے جانے والی اپنی ماں اور بہنوں پر کو تاکتا رہے، اور اپنی نگاہوں کو آزادانہ طور پر وہ گویا لوگوں کو تاڑتا رہے اور ان کو دیکھتا رہے۔ یہ پہلا حق آپ نے فرمایا غض البصر۔ دوسرا حق آپ نے فرمایا کف الاذی، کہ اگر بیٹھنا ہی ضروری ہے تو پھر آدمی اس کا خیال رکھے کہ اپنے آپ کو ایسا قابل بنائے کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے۔ یعنی سوچنے کی بات یہ ہے کہ راستوں پر عارضی طور پر بیٹھنے کا حق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اپنی ذات سے کسی کو تکلیف نہ ہو۔ پھر اگر یہ ہو کہ ہم راستوں پر پرماننٹ، ہم راستوں پر دائمی اس کا ناجائز استعمال کر لیں اور عام خلق خدا کو تکلیف دیں تو یہ تو کتنی زیادہ سنگین اور کتنے بڑے معصیت اور گناہ کی بات ہے۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نے جو سوال کیا وہ یہ تھا کہ ہم عارضی طور پر بیٹھتے ہیں 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ اور زیادہ سے زیادہ تو 1 گھنٹہ، تو آپ نے فرمایا کہ وہ 5 منٹ سے 1 گھنٹے تک بھی اگر عارضی طور پر بیٹھو تو کسی کو تمہاری ذات سے تکلیف نہ ہو۔ تو اگر ہم دائمی طور پر اسے چھینک لیں اور دائمی طور پر اس کا حق ہڑپ لیں تو یہ اور زیادہ اس کی سنگینی کو اور اس کے بھیانک پن کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ پھر آپ نے تیسرا حق یہ ارشاد فرمایا کہ اگر راستوں میں بیٹھنا ہو تو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا کام کرو، کہ کوئی برائی اگر ہو تو اسے تم دیکھو، روکنے کی ٹوکنے کی اگر تم طاقت رکھتے ہو تو فوراً جا کر اسے ٹوکو۔ یعنی اس میں بھی آپ نے ایک گہری بات ارشاد فرمائی کہ جب آدمی راستوں میں بیٹھے اور وہ دوسروں کو برائی سے روکے گا اور بھلائی کا حکم دے گا، یہ اس وقت ہوگا کہ جب آدمی راستوں کا ناجائز حق خود استعمال نہ کرنے لگے۔ لیکن جب آدمی راستوں ہی کو ناجائز طور پر استعمال کرنے لگے تو بھلا وہ کیا دوسروں کو بھلائی کا حکم دے گا اور کیا بھلا وہ برائیوں سے دوسروں کو روکے گا۔ تو یہ حدیث جو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے منتخب کی المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدی، یہ گویا معاشرتی امن اور سماجی محبت کی فضا قائم کرنے کے لیے اصل الاصول اور بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ تو یہ 4-5 احادیث خواہ وہ امام ابو داؤد کی ہو یا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے انتخاب کی یہ 5ویں حدیث، یہ چاروں احادیث وہ ہیں کہ ہم اسے اپنے دل کے دامن سے اس کو گرا لگا لیں اور زندگی کے ہر شعبے میں اس کو اگر ہم دیکھیں اور سمجھیں اور پرکھیں تو یقیناً ہماری دینداری کے لیے چیزیں کافی ہوگی۔ اور اس میں یہ جو حدیث پڑھی گئی من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ آدمی لا یعنی سے اپنے آپ کو بچائے۔ اب لا یعنی کام اور لا یعنی بات، اب اس زمانے میں ہم جس دور میں ہیں اور موبائل اور انٹرنیٹ کی ایجاد نے ایک مشین کے ذریعے
لاکھوں بلکہ ان گنت خرافات اور لغویات گویا ایک موبائل میں سمٹ کر اور کھینچ کر آ جاتی ہیں، اور پھر خاص طور پر اس حدیث کے اس وقت کے ذکر کرنے کا مقصد یہ کہ ہم ابھی جو گرمائی چھٹیاں اور تعطیلات آئیں گی، اور ہمارے اپنے بچوں کی، بھائیوں کی، پوتوں کی، نواسوں اور نواسیوں کی یہ جو گرمائی تعطیلات آئیں گی، اور ان میں جو بڑی عمر کے ہیں، تو ہم ابھی سے جتنے سرپرست ہیں ان کا کوئی نہ کوئی ان چھٹیوں کا منصوبہ بنائیں، اور کوئی نہ کوئی تعمیری کاموں میں ان چھٹیوں کو خرچ کرنے کا کوئی پلاننگ اور ان کی کوئی منصوبہ بندی کریں، تاکہ یہ 1-1.5 مہینے کی چھٹیاں یوں ہی لغویات میں گزر نہ جائیں، بلکہ ان کے اخلاق کی اس میں تعمیر بھی ہو، ان کے علم کی بھی ترقی ہو، ان کی پڑھائی کی بھی ترقی ہو، اور ان کی تربیت کی بھی ترقی ہو، اور جس راہ سے بھی قرآن و حدیث کی روشنی میں ہم انہیں اچھی تربیت کے سانچے میں ڈھال سکتے ہیں، ان آنے والی چھٹیوں میں اپنے ان بچوں کو اور قوم کے نوجوانوں کو ان لغویات سے بچاتے ہوئے ہم ان ضروریات میں لگائیں۔ جب آدمی ضروریات میں لگتا ہے تو پھر ضروریات میں مشغول ہونا خود بخود فضولیات سے انسان کو بچا لیتا ہے۔ ہم جس شہر میں ہیں اور جس دور میں ہیں، جس طرح لغویات اور فضولیات ہمارے یہاں بے تحاشا امٹ کر آ رہی ہیں، یہ بڑی قابل غور بات ہے، اور سنجیدگی سے اس پر سوچنا اور اس کے حل کا کوئی لائحہ عمل طے کرنا یہ ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ سلف صالحین کا تو معمول یہ تھا۔ سفیان ابن عیینہ رحمہ اللہ نے ایک مرتبہ سفیان ثوری سے فرمایا، عرض کیا کہ کوئی نصیحت کیجئے۔ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، اقلل المعرفۃ من الناس، کہ لوگوں سے پہچان کو کم کر لو، لوگوں سے معرفت اور تعارف کو کم کر لو۔ سفیان ابن عیینہ نے کہا کہ حضرت، ہم نے تو یہ بھی سنا ہے کہ جب آدمی کی پہچان بڑھتی ہے تو اس کی سفارش اور شفاعت کا ذریعہ بھی بڑھ جاتا ہے، کہ کسی بندے سے اس کی پہچان ہوئی، اس نے اس کے حق میں دعا کر دی تو اس کی مغفرت کا سامان ہو سکتا ہے۔ لیکن پھر بھی سفیان ثوری نے فرمایا کہ نہیں، ہم نے تو حضرات صحابہ کے شاگردوں سے یہی سنا ہے کہ پہچان جتنی بڑھتی ہے اتنا ہی زیادہ آدمی فتنے میں مبتلا ہوتا ہے۔ پہچان بڑھی، حقوق ادا نہ کیا تو گویا وہ فتنوں میں مبتلا ہوا۔ یہ بات تو سفیان ابن عیینہ سے انہوں نے کہی۔ چند دنوں کے بعد ان کا انتقال ہوا، سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا۔ خواب میں ان کو زیارت ہوئی سفیان ابن عیینہ کو۔ انہوں نے پھر پوچھا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے خواب میں، تو سفیان ثوری نے خود دوبارہ وہی نصیحت ارشاد فرمائی، اقلل المعرفۃ من الناس، لوگوں سے پہچان کم کر دو۔ جب موت کے بعد خواب میں نصیحت یہ سنی تو انہوں نے تو یہ معمول بنا لیا، اپنے دروازوں پر لکھ دیا کہ اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحم فرمائے جو مجھ سے ملاقات کو نہ آئے، میری زیارت کو نہ آئے۔ اس موبائل نے یہ مزاج بنایا کہ ہمارے فالوورز کتنے ہیں، ہماری شہرت کتنی ہے، اور ہمارے جاننے والے کتنے ہیں، اور پھر اسی پر جو سماجی برائیاں خاص طور پہ ہمارے اس شہر میں ہیں، یہ بڑی سنجیدگی سے لینے کی بات ہے۔ اب شادیوں کے سیزن میں بھی ہم سب دیکھتے ہیں کہ جس طرح دھوم دھڑاکے سے اور پٹاخوں کے ساتھ جو بارات نکلتی ہے اور پھر اس کے ویڈیوز اپلوڈ کیے جاتے ہیں اور پھر اس پر واہوائیاں لوٹی جاتی ہیں، ان سب پر قدغن لگانے کی بہرحال بہت ضرورت ہے، ورنہ یہ بے حیائی کا طوفان جب آئے گا تو پھر وہ مجھے اور میری نسلوں کو بچا لے، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عمل سے مالا مال فرمائے۔